تابندہ مقدر کا ستارہ نظر آئے، تابندہ مقدر کا ستارہ نظر آئے، والصلاة على نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم اللہ اکبر بوحدته بکبریائه بسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبيان في فرقان اللہ اکبر سبحان اللہ وحدہ لا شریک له وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ اللہ اکبر سبحان اللہ وحیدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف فی الکمال اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له لا ریب لا ریب ثم نشهد ان سيدنا وسندنا وأيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب اجسادنا وارواحنا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ معصومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا ومعشوقنا اللہ اکبر اعظم الخلق واشرف الخلق واحسن الخلق واکمل الخلق وابجد الخلق واغلب الخلق واظهر الخلق واولى الخلق واعلى الخلق سبحان اللہ سبحان اللہ واکرم الخلق واشجع الخلق واعلم الخلق واحلم الخلق وانور الخلق من الحسن والصدار والولایت والعنایت والحکایت والہدایت والامامت والامانہ سبحان اللہ آلانا و اولانا و اجلانا و ازہدنا و اخترنا و انورنا و اکبرنا واہ 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 اخمر انور اجدر اکسن امسک اطیب اظہر اغلب اجدر اللہ واہ 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 کیا کہنے بغدادی ثم نشہد ان محبوب ربنا جی بغدادی و سمدنا و ندلنا و جدلنا و رونق جدراننا سبحان و اللہ تبریک بجوتنا وضیاء عجوننا وتطہیر صدورنا وتسکین قلوبنا اللہ وقاسم رزق رازقنا سبحان اللہ وعدوۃ قدوۃ نظمۃ رتبۃ اسوۃ حسنہ بدلائل القاہرۃ الغالبۃ الظاہرۃ الباطنہ ثم صعد الى سدرۃ المنتہى فی لیلۃ معراج اللہ اکبر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان اللہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ کے لیے محمد و محاسن اور تمام تعریفیں جس نے شرق و غرب و شمال و جنوب کو اپنے حبیب کی عزت و عظمت دکھانے کی خاطر پیدا فرمایا، سبحان اللہ بے حد بے حساب لامحدود ان گنت بغیر شمار کے درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ کبھی جو انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کا کلیجہ شک کرتے ہیں، اللہ اکبر اور کبھی دعا کرتے ہیں تو گیا ہوا خورشید پلٹ آتا ہے، سبحان اللہ اور کبھی ہاتھ کو جھٹکا دے کر 5 انگشتوں سے پانی کی نہریں رواں کر دیتے ہیں، موج میں آتے ہیں تو جابر کے مرے ہوئے بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر جلی ہوئی گٹلیاں زمین میں دباتے ہیں، انتہا تک پہنچتے ہیں تو ابتدا والی بڑھ کر جوانی نہیں ہو جاتی، ثمر بار بھی ہو جایا۔ کیا بات ہے واہ 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 ان پر درود و سلام ہو جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا، اللہ اکبر ہمیں گناہگار اور انہیں شفیع المذنبین بنایا، سبحان اللہ زمین و آسمان ان کے لیے بنائے گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات بڑی رات ہے، اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں بات بھی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ رات عالم، نور مجسم، سید الامم، سید النبیین، اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں تو ہر معجزہ ہی بڑا معجزہ ہے،
مگر بالخصوص جو آج کی رات کے ساتھ آپ اور میں جو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ نے وہ کمال حبیب لبیب کو عطا فرمایا کہ پوری کائنات میں کوئی اور ہستی موجود ہی نہیں ہے جس پر یہ کرم کیا گیا ہو، یا یہ عنایت کی گئی ہو، یا یہ فضل ہوا ہو، یا یہ کرپا ہوئی ہو کہ اس نے بغیر حجاب کے اپنے مالک کو دیکھا ہو۔ آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک ہر ایک نبی کے دل کی تمنا تھی کہ رؤیت باری تعالی ہو۔ ان اللہ تعالی قسم بین محمد و موسیٰ رؤیتہ و کلامہ، اللہ نے اپنی رؤیت کو اور اپنے کلام کو تقسیم فرما دیا۔ کلام تو موسیٰ کو عطا کیا، دیدار محمد عربی کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بغدادی صاحب کیا کہنے ہیں، اور وہ بھی کسی حجاب کے بغیر، کسی پردے کے بغیر۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ واقعہ معراج، اعراج، اسراء، میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور کے قلب کا بھی معراج ہے، حضور کے قالب کا بھی معراج ہے، حضور کی روح کا بھی معراج ہے۔ آپ جب اپنے در اقدس سے چلے، یعنی بیت الحرام سے جب چلے اور حضرت مسجد اقصی میں پہنچے تو تمام انبیاء مقتدی ہوئے اور میرے آقا امام ہوئے۔ جبریل امین نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا تو یہ وہ اول مرحلہ تھا جب رسالت مآب کے قالب کا معراج ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کا وجود عنصری جو تھا اس کا معراج ہو رہا تھا۔ احباب ذی وقار، امام ہوتا ہے انصب، امام ہوتا ہے اعلیٰ، امام ہوتا ہے اقرا، امام ہوتا ہے احسن، امام ہوتا ہے عالم۔ جو سب سے زیادہ علم والا ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ حسین ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ کمال رکھتا ہو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آج کی رات بارے اعلان کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو مقتدی بنا کر کائنات کے ہر فرد کو یہ پیغام پہنچا دیا، اے کائنات میں بسنے والوں یہ سن لو، نہ محمد سے بڑھ کر کوئی حسین ہے، نہ محمد سے بڑھ کر کوئی جمیل ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہیں بغدادی صاحب، تو سبحان اللہ، یہ آپ کے قالب کا معراج تھا۔ اللہ اکبر، وہاں یوسف جیسے حسین نبی بھی موجود ہیں، اللہ اکبر، وہاں آدم پاک جیسے اولو العظم نبی موجود ہے، رسول موجود ہے، ابو الانبیاء ابراہیم پاک موجود ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ موجود ہیں، مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے، واہ واہ، نام نبیوں کے کسی خوبصورت شاعر نے خوبصورت بات فرمائی ہے، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، اور دیکھو دیکھو مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، ہر ایک مقتدی بنا ہوا ہے، محمد عربی مقتدا بنے ہوئے ہیں، ہر ایک محمد عربی سے رہنائی پا رہا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قالب کا معراج ہو گیا، آپ کے اس وجود عنصری کا، اس بشریت کا معراج ہو گیا، تو پھر آپ آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک عجیب و غریب بات حدیث شریف میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء یہاں پر مقتدی ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں جب میں آسمانوں پہ پہنچا تو میری ملاقات وہاں بھی آدم پاک سے ہوئی، میری ملاقات وہاں پر بھی عیسیٰ پاک سے ہوئی، موسیٰ پاک سے ہوئی، ابراہیم پاک سے ہوئی، ادریس پاک سے ہوئی۔ اب غور طلب معاملہ ہے کہ میرے آقا کے وہ مقتدی ہیں اور وہ مسجد میں مقتدی تھے، مسجد اقصی میں، اور جب سرکار فرماتے ہیں میں سماوات پہ پہنچا تو مختلف آسمانوں پہ انبیاء کو دیکھا۔ اس امر میں بھی عظمت مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے، اور سبق یہ ملتا ہے ہمیں اس باریک اور لطیف بات سے کہ میرے آقا معراج کی رات اپنی رفتار جو رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو بروغ کار لا کر سماوات پر نہیں پہنچے، بلکہ جس طرح جبریل لے جا رہے تھے آقا اس طرح جا رہے تھے۔ وگرنہ اگر مقتدی کا یہ حال ہے کہ وہ بغیر رف کے مسجد اقصی سے سماوات پر پہنچ سکتا ہے تو پھر مقتدا محمد عربی کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات،
واہ واہ سبحان اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے آقا میرے مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر ہم سب کی جان فرماتے ہیں اسلام کی آن فرماتے ہیں وہ جو سیاح لامکاں ہے ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل تھک گیا رک گیا اور مجھ سے کہنے لگا میرے آقا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو جل کے خاک ہوتا ہوں ابھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ جو مسجد اقصی میں امامت کرائی گئی اور انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی وہ حضور کا عز و شرف حضور کے قالب کی معراج تھے سب انبیاء پر آپ کو برتری دی گئی اور یہ جہاں پر آ کر جبریل تھک جاتے ہیں اور میرے آقا آگے چلے جاتے ہیں یہ حضور کی نورانیت کی معراج تھی یہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کی معراج تھی اب مرحلہ آگے بڑھتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں عرش بھی نیچے رہ گیا عرش بھی محترم سامعین توجہ عرش بھی نیچے رہ گیا یا پیچھے رہ گیا نیچے رہ گیا یا پیچھے رہ گیا میرے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں امام اہل سنت زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عرش بھی نیچے رہ گیا یا پیچھے رہ گیا میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں اس حتیرہ قدس میں داخل ہوا جہاں جہت ہی کوئی نہیں ہے جی سمت ہی کوئی نہیں ہے مشرق یا مغرب ہی کوئی نہیں ہے شمال یا جنوب ہی کوئی نہیں ہے فرمایا ایک لمحے کے لیے مجھ پر تحیر طاری ہوا کہ میں جاؤں تو کس طرف جاؤں یہاں تو مشرق مغرب نہیں لامکان کا معنی ہے جس جگہ کا کوئی مکان ہی نہ ہو جی سمت نہ ہو جہت نہ ہو اللہ اکبر کیسے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا سے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے واہ 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 کسرے دنا یعنی وہ قرب کا جو محل ہے اگر اس سے پردے اٹھتے بھی ہیں تو کوئی خبر لا کیسے سکتا ہے کہ حضور کے خدا کے سوا تو وہاں تھا ہی کوئی نہیں کیا بات ہے واہ واہ سبحان میرے اللہ آقا فرماتے ہیں جب اس حتیرہ قدس میں داخل ہوا میں تو ایک لمحے کے لیے میں متحیر ہوا کہ میں کس طرف بڑھوں فرمایا ابھی ایک لمحہ مجھ پر تحیر کو طاری تھا کہ میرے کانوں میں یہ آواز آئی اف یا محمد ان ربک یصلی پشیمان نہ ہوئے آپ جہاں ہیں وہیں پر کھڑے رہیں آپ کا رب درود بھیجتا ہوا آپ کے قریب آ رہا ہے دنا دن الجبار رب العزت کا معنی یہی ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے نقل فرمایا ہے حق تعالی سبحانہ حضور فرماتے ہیں میرے قریب آیا حضور فرماتے ہیں مشرق مغرب وہاں پر نہیں تھا شمال جنوب وہاں پر نہیں تھا سمتیں نہیں تھی مگر میرا دایاں بایاں تو تھا نا میرا آگا پیچھا تو تھا نا میرے اوپر اور نیچے کی جگہ تو تھی فرمایا کوئی جیت نہیں تھی مگر میرا دایاں میرا بایاں انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر عن یمینہ فرا ربہ ونظر عن یسارہ فرا ربہ ونظر امامہ فرا ربہ ونظر خلفہ فرا ربہ ونظر فوقہ فرا ربہ فرمایا محمد عربی نے اگر سامنے دیکھا تو خدا کے جلووں کو دیکھا پیچھے دیکھا تو خدا کے جلووں کو دیکھا دائیں دیکھا تو خدا کے جلووں کو دیکھا آپ کے گردا گرد تجلیات کا ہجوم تھا اور بیچ میں پوری کائنات کا مخدوم تھا کیا بات ہے کیا کہنے مفتی صاحب واہ پوری کائنات کا ہجوم تھا ہائے ہائے اللہ گردا گرد تجلیات الہیہ کا ہجوم تھا اللہ اکبر اور ان کے وسط میں کائنات کا مخدوم تھا اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں پھر میرے رب نے مجھ سے پوچھا یا محمدو اتدری فیما یختصم ملأ الاعلی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ملأ اعلی ہیں یہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کہا مالک تو بہتر جانتا ہے میرے رب نے اپنا دستے قدرت میرے شانوں پر رکھا وہ جیسے رب کی شان ہے جس طرح کا بھی اس کا اللہ رب العالمین کی شان ہے اپنی شان عزتی کے مطابق حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا ید اقدس میرے شانوں کے درمیان رکھا اور فرمایا میں نے اللہ کے اس دستے قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی
اپنے دونوں شانوں کے درمیان محسوس کی، اپنے سینے میں محسوس کی. فرمایا بس وہ رکھنے کی دیر تھی کہ مشرق میں جو کچھ تھا وہ بھی میں نے جان لیا، مغرب میں تھا جو میں نے وہ بھی جان لیا، جو زمین میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا، جو آسمانوں میں تھا وہ میں نے وہ بھی جان لیا. 4000 سال گزر چکے تھے. ملائے اعلیٰ اس بات پر جھگڑا کرتے تھے یا اس بات پر وہ پشیماں تھے یا بحث کرتے تھے کہ صبح تو بندوں کے گناہ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں، رات کو ان کے گناہ نیکیوں میں کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ ویما یکتسم ملا الاعلیٰ کا معنی یہ ہے کہ کس چیز میں وہ جھگڑا کرتے تھے، کس شے میں وہ بحث کرتے تھے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے رب نے اپنا دستے قدرت رکھا میرے شانوں کے درمیان، پھر میں نے ملائکہ کے بارے میں کہا مولا اس بات میں یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ بندوں کے گناہ صبح تو پہاڑ جیسے ہوتے ہیں، رات کو وہ رہتے ہی نہیں نیکیوں میں تبدیل کیسے ہو جاتے ہیں. میرے آقا و مولا کیا کہنے مفتی صاحب. میرے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے کہا پروردگارا کہ یہ اس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ کیسے تبدیل ہوتی ہے، تو میں انہیں بتاتا ہوں. بندے صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام کرنے کی بدولت سے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور دوسری وجہ آپ نے ارشاد فرمائی کھانا کھلاتے ہیں، اور تیسری وجہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ راتوں کو جاگتے ہیں. احباب ذی وقار اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب کیا لائے ہو؟ حضور نے فرمایا نمازوں کو. تو حضور نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات. حق تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. میرے آقا نے فرمایا اے پروردگار مجھ تنہا پر ہی سلام کیوں، میرے ساری امت پر بھی ساتھ سلام. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. حضور اس طرح لا مکان کی بلندیوں سے اس زمین پہ پھر جلوہ گر ہوئے اور حق تعالیٰ سے تحفہ صلات لے کر آئے. اللہ رب العالمین میرے آقا کی اس وصل کی رات کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے. اور میرے دوستو آخری بات میں آپ کو یہ عرض کروں گا، یہ معراج کے وہ لمحے ہیں اور حضور کی ولادت کے لمحے، حضور پاک کی ولادت کے لمحات اور معراج میں جب اللہ رب العالمین کی طرف آسمانوں کی طرف آپ کا عروج ہوا، یہ وہ لمحات ہیں کہ اللہ نے ساری انسانیت کے لیے قبولیت کا یہ وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس رات کے حصے میں جو بھی دعا کرے گا اپنے یار کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرما دے. اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں دعا کی توفیق دے اور ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. کیا کہنے کا ستارہ نظر آئے جب